بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کے فاصلاتی نظام تعلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا اردو قواعد کا موضوع ہے درخواست نویسی، یعنی درخواست لکھنا۔ بچوں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ درخواست نویسی کسے کہتے ہیں۔ درخواست کا معنی ہے عرض، خواہش، آرزو، تمنا، گزارش، التجا، کسی سے مدد مانگنا۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں ریکویسٹ۔ تو اس کام کے لیے جو چیز لکھی جاتی ہے، تحریر، اسے اردو میں عرضی بھی کہتے ہیں، درخواست بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے اپلیکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو درخواست وہ چیز ہے جو کسی ضرورت کے لیے، کسی مدد کے لیے، کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی بڑے کو ادب کے ساتھ لکھی ہوئی جو تحریر ہوتی ہے اسے درخواست کہتے ہیں۔ نویسی کا مطلب ہے لکھنا یا لکھنے کا کام، تو درخواست نویسی ہوا درخواست لکھنا۔ بچوں، ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ ہمیں درخواست لکھنا کیوں سکھایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کام پڑتا ہے کسی سرکاری ادارے میں یا محکمے میں، تو اس کے لیے درخواست لکھ کر جمع کرانی پڑتی ہے تاکہ اس کے افسران اس کے مطابق اس پر کام کریں اور ہماری ضرورت پوری کریں۔ تو کسی سرکاری ادارے میں کسی کام کے لیے یا ہمیں کسی علاقے میں کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ ہمارے علاقے میں سڑکیں بہت خراب ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، یا بہت گندگی ہے، صفائی نہیں ہو رہی، اس کو دور کریں۔ یا کسی ادارے میں ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے، جیسے کوئی پاسپورٹ حاصل کرنا ہو یا کوئی کارڈ حاصل کرنا ہو، یا کوئی شخص کس جگہ پر کام کرتا ہے تو کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو چھٹی کی ضرورت ہے، یا ہم کسی اسکول سے یا ادارے سے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ یا اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ وغیرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ہم اپنے علاقے میں کوئی اچھی سہولت یا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی پارک بنوانا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے ہم اس ادارے یا محکمے میں ایک درخواست لکھ کر جمع کرواتے ہیں جس پر وہ ادارہ یا محکمہ کام کرتا ہے۔ بچوں، ابھی آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اسکول میں ایسے کئی معاملات آپ کو پیش آ سکتے ہیں جس کے لیے درخواست جمع کرانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثلاً کسی مجبوری کی وجہ سے فیس معاف کرانا چاہتے ہیں، یا کسی غلطی کی وجہ سے جرمانہ ہو گیا تو وہ جرمانہ معاف کرانا چاہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے آپ اسکول سے چھٹی کرنا چاہتے ہیں، یا کسی ضروری کام کی وجہ سے چھٹی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ اسکول کسی مقام، تفریحی مقام کی سیر کروائے، یا کوئی کسی اسکول دوسرے اسکول کے ساتھ ان کا کوئی میچ رکھا جائے، یا اسکول کے اندر آپ کسی قسم کی سہولت چاہتے ہیں جیسے کوئی لائبریری ہو یا کھیل کا میدان ہو، یا آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے اسکول میں اس کو دور کرانا چاہتے ہیں، جیسے فرنیچر خراب ہے تو اس کو درست کروانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اسکول چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جس کے لیے درخواست لکھ کر جمع کرانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ درخواست لکھنا سیکھیں، تو ایسا اگر کوئی بھی مسئلہ آئے تو آپ خود درخواست لکھ کر جمع کروا سکیں اور اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ درخواست لکھی کیسے جاتی ہے، درخواست لکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے سب سے اوپر والی لائن پر جس کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں اس کا نام یا اس کا عہدہ اور آفس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے والی لائن میں دائیں طرف ایک احترام کے ساتھ احترامی لفظ لکھا جاتا ہے، جیسے جناب عالی ہے۔ اس کے بعد پیراگراف شروع ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنی درخواست کا مقصد لکھنا ہوتا ہے، جو اصل مواد ہوتا ہے، جسے نفس مضمون بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان 4 یا 5 سطروں میں ہم اپنا مسئلہ یا مقصد یا خواہش بیان کرتے ہیں، اور آخر میں
ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو کہ ہم ان کا احسان مانیں گے یا ہم ان کے شکر گزار ہوں گے۔ اس کے بعد اس سے ایک لائن چھوڑ کر نیچے بائیں طرف درخواست لکھنے والے کا نام اور پتہ ہوتا ہے، اور دائیں طرف اس درخواست لکھنے کی یا جمع کرانے کی تاریخ ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی درخواست لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو بچوں، آج ہم سب سے پہلے مشق کرتے ہیں کہ ہمیں گھر میں کوئی ضروری کام ہے جس کی وجہ سے ہم اسکول نہیں آ سکتے، تو اس کے لیے ہمیں چھٹی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم پرنسپل کے نام ایک درخواست لکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ آپ کی کاپی کے ایک صفحے کا نمونہ ہے۔ اس کے صفحے کے دونوں طرف حاشیہ ہے جو ضرور ہونا چاہیے۔ سب سے اوپر صفحے کا نمبر، اس کے نیچے جماعت کا کام، اور بائیں طرف اس کام کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد پہلی لائن میں سوال ہے، پرنسپل کے نام ضروری کام کی وجہ سے چھٹی کی درخواست لکھیں۔ یہ تو ہو گیا سوال یا درخواست کا نام۔ اس کے بعد جو پہلی لائن ہے، جیسے پہلے کہا کہ جس کو درخواست لکھنی ہے ان کا نام یا عہدہ لکھا جائے گا، تو دائیں طرف سے جو حاشیے کی لائن ہے اس سے تقریباً ایک یا دو لفظوں کی جگہ چھوڑ کر آپ لکھنا شروع کریں گے بخدمت۔ لفظ خدمت آپ نے لکھا، پڑھا اور سنا ہوگا، اس سے پہلے بے لگائیں گے، بخدمت جناب پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر۔ تو یہ ہو گیا جس کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں ان کا نام، ان کے آفس کا نام۔ اس کے بعد دائیں طرف بخدمت کے بالکل نیچے آپ اگلی لائن میں لکھیں گے جناب عالی۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر ہم اپنی بات کہیں گے اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، مثلاً گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے یا التجا ہے یا بندہ گزارش کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے درخواست کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں اصل مدعا یا متن یا اپنی خواہش یا ضرورت یا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ حصہ بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ وقت لے گا اور یہ بڑا نامناسب لگتا ہے۔ اس لیے صرف ضروری بات چند جملوں میں اس میں بیان کر دینی چاہیے، اور اس کے بعد اپنا مسئلہ بیان کرنے کے بعد اگلے دو جملوں میں بتانا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل کیا جائے، اور آخر میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، عین نوازش ہوگی وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ سے یہ پیراگراف ختم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر بائیں طرف آپ نے لکھنا ہے العارض۔ اس کا مطلب ہے عرض کرنے والا یا درخواست دینے والا۔ یہاں پر ہم درخواست کنندہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ العارض کے نیچے آپ لکھیں گے آپ کا یا آپ کی تابع فرمان شاگرد یا فرمان بردار شاگرد۔ بعض بچے لکھتے ہیں تابع دار۔ یاد رکھیے تابع دار ایک غلط لفظ ہے اور یہ الٹ مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کا فرمان بردار ہے، آپ کا اوبیڈینٹ ہے۔ تو تابع دار غلط لفظ ہے، تابع فرمان لکھیے یا فرمان بردار لکھیے۔ تو آپ کا فرمان بردار شاگرد، اس سے نیچے والی لائن میں اپنا نام لکھیے، یا نام کی جگہ الف بے جیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے نیچے اگلی لائن میں جماعت پنجم، یعنی جہاں پر اپنی جماعت لکھتے ہیں، اس کے بالکل دائیں طرف جہاں آپ نے نام لکھا ہے اسی لائن میں دائیں طرف آپ نے اس دن کی تاریخ لکھنی ہے جس دن آپ نے یہ درخواست لکھی ہے یا جمع کرائی ہے۔ اس میں لفظ تاریخ یا مورخہ وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ 3 کا ہندسہ لکھیں گے، اس کے بعد مہینے کا نام اردو میں لکھیں گے، اور اس کے بعد سن لکھیں گے، اور اس طریقے سے تاریخ لکھی جاتی ہے۔
بچوں، پیچھے جو آپ کو ایک درخواست کا خاکہ دکھایا گیا تھا، یہ اب اس کی مکمل شکل ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مکمل درخواست کس شکل میں اور کس انداز میں لکھی جاتی ہے۔ اس کی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اور پھر آپ کو 2 مزید موضوعات دیے جائیں گے جن کے لیے آپ نے درخواستیں لکھنی ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، یہ 2 مزید درخواستیں ہیں۔ پرنسپل کے نام بیماری کی وجہ سے چھٹی کی درخواست، اور دوسری ہے پرنسپل کے نام بہن کی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست۔ تو یہ کل 3 درخواستیں ہو گئی ہیں جو آپ کے فرسٹ ٹرم کے نصاب میں شامل ہیں۔ پہلی درخواست آپ کو نمونے کے طور پر دے دی گئی ہے لکھ کر، آپ وہ بھی لکھیے، اور یہ 2 درخواستیں بھی اب آپ اسی نمونے پر خود لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ درخواست لکھنا خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ درخواست بھی بہت اچھے طریقے سے آپ لکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز طلباء طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ درخواست کیسے لکھی جاتی ہے۔ تو مزید 2 درخواستیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ آپ لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے لکھ سکیں گے۔ آپ کے اساتذہ آپ کی رہنمائی کریں گے، کوئی بھی مشکل ہو وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔